بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس نحو اردو کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں بیٹے ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف پڑھنا ہے، ساتھ میں اس کی غزل۔ تو اگرچہ ہمارے 9th کے سمارٹ سلیبس میں تعارف شامل نہیں ہے، لیکن ہم نے تعارف جو ہے معلومات کے لیے پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ ہم تعارف پڑھے بغیر کسی بھی شاعر کی غزل کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکتے، نہ ہمیں اس دور کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ اس شاعر کی خصوصیات کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ تو سمجھنے کی حد تک آپ نے غالب کا تعارف ضرور دیکھنا ہے، اس کا دور کس دور میں پیدا ہوا، اس دور کے سیاسی، ثقافتی، سماجی، مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی حالات و واقعات کیا تھے، اور شاعری کس نوعیت کی ہو رہی تھی۔ یہ وہ تمام تر بیٹا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب میرے بیٹے 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بلا شبہ اردو شاعری کے بہت ہی کمال کے شاعر ہیں، اور ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کے بعد اردو ادب کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ یہ بحث ایک دور میں بڑی متنازع فی رہی کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر غالب ہے یا اقبال۔ تو اس حوالے پہ بہت بڑے بڑے سیمینار بھی منعقد ہوئے، اور بہت بڑے بڑے غالب شناس اور اقبال شناس اس میں شریک ہوئے، اور محققین، ناقدین جو اردو ادب کی جان سمجھے جاتے ہیں، جن میں آج نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کا، ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کا، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کا، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا، ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کا۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اس حوالے سے اپنی اپنی بات کی، اور بالآخر اس فیصلے پہ پہنچے۔ پروفیسر منور مرزا جیسے لوگ بھی شامل تھے، اور ڈاکٹر خالد ندیم صاحب جیسی شخصیات بھی اس بحث میں شامل ہوئیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا۔ تو انہوں نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ اردو ادب کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہے، اور اقبال کے بعد جس شاعر کو بڑا قرار دیا جا سکتا ہے وہ غالب ہیں، کیونکہ غالب کا فن ایسا ہے کہ جب تک اردو زبان بولی، لکھی اور پڑھی جاتی رہے گی، تب تک غالب کی ضرورت محسوس کی جاتی رہے گی۔ ان کے موضوعات میں ایسا تنوع ہے، ان کے موضوعات میں ایسی چیزیں ہیں جو ہر دور میں جو ہے اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہیں گی، اور لوگوں کے دلی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتی رہیں گی۔ تو اب ہم کتاب والے نے جو غالب کا تعارف دیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ دیتے ہیں۔ بیٹے اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی، ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی تھی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی، بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ تو بیٹا یہ کتاب والے نے جو معلومات بتائی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی ابتدائی زندگی بہت مشکل کی تھی۔ انہوں نے بہت بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اور بیٹے کوئی بھی عظیم آدمی جو ہے وہ نارمل حالات میں بڑا آدمی نہیں بنتا، حالات کی مشکلات جو ہے اسے بڑا آدمی بناتے ہیں۔ جب وہ زندگی کی مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ اپنے اندر یہ ہمت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان حالات سے لڑنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ قابل آدمی بن جاتا ہے، اور اس کی فکر جو ہے وہ کسی نہ کسی خاص رنگ آہنگ ڈھنگ میں جو ہے وضع ہوتی ہے، اور وہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اصلاح کی باعث بن جاتے ہیں۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ اس حوالے سے غالب کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے اے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی، اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو تا حیات انہیں ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا، انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ آگے بتایا گیا ہے
کہ حصول معاش غالب کی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ رہا، چونکہ غالب شاہ خرچ بھی تھے، اگرچہ ان کی آمدن اس قدر تنگ نہیں تھی کہ زندگی کا گزر بسر نہ ہوتا، لیکن ان کی شاہ خرچیاں اور ان کی فراخ دلی جو ہے وہ انہیں ہمیشہ مکروس رکھتی تھی، اور اس حوالے سے جو ہے غالب کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں، ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور بوقلمانی پائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا بیٹا سلسلہ ہے۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلو داری، معنی آفرینی، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعری کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ تو یہ بیٹا وہ خصوصیات ہیں جن کی بدولت غالب کی شاعری ایک ایسی مالا کی صورت اختیار کر لیتی ہے جسے ہر دور میں پسند کیا جاتا رہا ہے، اور جسے ہر دور میں جو ہے اپنا نمونہ بنایا جاتا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی مالا ہے جس کی اہمیت اردو زبان کی زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ غالب کی اہم تصانیف میں بیٹا دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رانا، مہر نیمروز، دستمبو، کاتب برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غالب کی چند ایک کتب ہیں، لیکن یہ زیادہ مشہور عام تھیں جو ہمارے کتاب کے مرتبین نے اس تعارف میں پیش کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کتاب کا نام آئے تو آپ کو غالب کا نام بھی یاد آ جانا چاہیے۔ تو اب بیٹا آپ نے غالب کی غزل کو دیکھنا ہے، تو اب ہم غالب کی غزل کی طرف آتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ میرے بیٹے اب ہم اس غزل کو دیکھتے ہیں۔ غالب کی یہ غزل جو ہے وہ مختصر بحر میں لکھی گئی ہے، اور یہ سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے۔ بیٹے سہل ممتنع ایسے شعر یا ایسی غزل کو بولا جاتا ہے کہ جو انسان جب پڑھے تو یہ محسوس ہو کہ اتنی آسان بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب کہنے لگے تو ایسا کہہ نہ سکے۔ اور شاعری ویسے بھی مختصر نویسی کا دوسرا نام ہے، کم سے کم الفاظ میں زیادہ بڑے سے بڑے موضوع کو بیان کرنے کا نام ہے، اور پھر جب مختصر بحر میں شعراء لکھتے ہیں تو یہ انہی کا کمال ہوتا ہے، یہ ان کے فنکارانہ یہ ان کے فن کا بہترین ثبوت ہوتا ہے۔ تو اب میرے بیٹے پہلا شعر دیکھیے گا۔ پہلا شعر کیا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ پہلے میرے بیٹے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ دل ناداں نا سمجھ دل کو کہا جاتا ہے، درد تکلیف کو کہا جاتا ہے، مرض دوا علاج۔ یہ بات کی سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے گا کہ اے میرے نادان دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس کے درد کی دوا بھی ہمیں کہیں سے میسر نہیں۔ اب میرے بیٹے اس شعر کی تشریح دیکھیے گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے اس شعر میں خود سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خود سے مخاطب ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ دل ناداں۔ اب دل کا لفظ کہہ کے اپنی ذات کو مراد لیا گیا ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، آخر تو کس درد میں مبتلا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے
دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ کہ یہ جو درد ہوا ہے جس سے تجھے کوئی بھی افاقہ نہیں مل رہا، یہ درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ دنیا میں میرے بیٹے جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج بھی ہوتے ہیں، اور جب علاج انسان کرتا ہے تو انسان شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی حادثات ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، ان کا آخر کوئی نہ کوئی حل بھی موجود ہوتا ہے، لیکن عشق ایک ایسی مرض کا نام ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ جو دل جو ہے مرض عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی حالت پھر کچھ یوں ہوتی ہے کہ کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، یہ دل ہے یا سلگتا آبلہ۔ کہ جیسے سلگتا آبلہ جو ہے وہ سلگتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اس کو کسی بھی لمحے چین نہیں آتا جب تک اس کے اندر کی جو ہے قوت ختم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بیٹے عشق بھی ایک ایسی بیماری ہے، عشق بھی ایک ایسا درد ہے، جب کسی بھی شخص کو راہ عشق کا وہ مسافر بن جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی کے ختم ہونے تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ وہ غالبی کا ایک شعر ہے کہ عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ یہ کیسے عشق ایک ایسی پرزور طاقت کا نام ہے کہ یہ لگانے سے لگتی نہیں ہے، اور جب لگ جاتی ہے تو پھر اس سے کبھی پیچھا بھی نہیں چھڑایا جا سکتا۔ بیٹے انسان عشق میں جو ہے اپنے آپ سے بھی بے خود ہو جاتا ہے، اسے اپنی بھی پرواہ نہیں رہتی، وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے بس کسی بھی قیمت پہ اپنے محبوب کے پانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کسی بات کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجئے۔ بیٹے عشق جو ہے یہ ایک لا علاج بیماری کا نام ہے، اس لیے جگر مراد آبادی کا شعر میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ عشق کی منزل پہ قدم سوچ کے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ جگر کا یہ شعر ہے کہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میرے بیٹے عشق کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عشق ایک ایسی چیز کا نام ہے، عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے۔ جگر کہتے ہیں بس آپ کو میں ایک مثال دے کے بات سمجھ کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ اگر آگ کا دریا ہو اور اس سے گزر کے جانا ہو اور انسان کہے کہ میں اس سے بھی گزروں اور جھلسے بغیر رہ جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو عشق بھی ایک ایسی جو ہے چیز کا نام ہے، ایک ایسی پرزور طاقت ہے، جب انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی میں کم از کم اس سے دوری بھی اختیار نہیں کر سکتا، اس سے جدا قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ حضرت موہانی نے بھی کہا تھا کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو بیٹے آج ہم نے یہ غالب کی غزل کا پہلا شعر پڑھا ہے، آپ نے اس پہلے شعر کی تشریح لکھ کر مجھے سینڈ کرنی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آیا آپ کو بات کی سمجھ بھی آئی یا نہیں۔ والسلام۔